فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف. ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع النحل، شہد کی مکھی اور قرآن. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سورہ النحل آیت 68. نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف یہ بات وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں اپنا گھر بنا، یعنی چھتا بنا. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس کر اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ. ان کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. غور و فکر کرنے کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. سورہ النحل آیت 69. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عام مکھی یعنی ذباب سے بڑی ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام النحل اسی نسبت سے ہے کہ صرف اسی سورت میں نحل کا ذکر آیا ہے. اوہا، اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد فطری اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی جبلت میں ودیت کر رکھی ہے، جیسا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے تاکہ وہاں سے اپنے لیے غذا حاصل کر سکے، حالانکہ اس وقت اسے کسی بات کی بھی سمجھ نہیں ہوتی. وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے، کہ جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے. شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے. مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے. یہاں وحی سے مراد الہام اور وہ سوجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے. تو یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتا بنا لے، اور درختوں میں بھی، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی چھتا لگا لے. چنانچہ ان سب موقعوں میں وہ چھتا لگاتی ہے. یہ اسی فطری وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے. اس چھتے کا ہر خانہ 6 پہلو والا یعنی مسدس ہوتا ہے جس کے تمام ضلع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں بھی خالی جگہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں اور بیرونی خانوں پر پہرا دینے والی یعنی پہرہ دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی. شہد کے چھتے اور مکھیوں میں نظم و ضبط. ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ان کی ملکہ ہوتی ہے جسے عربی میں یاسوب کہتے ہیں. باقی سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں. مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اگر وہ
ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہیں، اور ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل اور سمجھ کہاں سے آ گئی۔ مکھیاں تلاش معاش میں اڑتی پھرتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھلوں، پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں، پھر یہی رس اپنے چھتا کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں، اور اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ راستے میں ایسے خواہ کئی چھتے موجود ہوں، وہ اپنے ہی چھتے یا گھر پہنچیں گی۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، پہم آمد و رفت، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب راہیں اللہ نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور ذلول کا معنی کسی چیز کا اپنی سرکشی کی خو کو چھوڑ کر خوشی خوشی سے اطاعت پر آمادہ ہو جانا، مطیع و منقاد ہو جانا، یا رام اور مسخر ہو جانا۔ اور ذلولہ کو اگر راہوں کی صفت تسلیم کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ مکھی کے لیے یہ راہیں خواہ کس قدر دور دراز ہوں یا پر پیچ ہوں، وہ سب راہیں اللہ نے اس کے لیے نرم اور آسان بنا دی ہیں۔ اگر اس لفظ کو مکھی کی صفت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طور طریقے تیرے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں تو اس پر راضی رہ اور رغبت سے اور خوشی خوشی اس پر عمل پیرا رہ، یعنی عمل کرتی رہ جو تجھے حکم ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کی شان۔ النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے۔ باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طریقے پر اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 50 میں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خالص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر اسے راہ سجا دی، یعنی اس ننھی سی مخلوق کے بارے میں خاص طور پر اوحیٰ ربک کا فرمایا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے بنسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 6000 سے 12000 انڈے دیتی ہے۔ یہ اپنی قد و قامت اور وضاقتہ کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ یہ اپنی رعایا میں کاموں کو تقسیم کرتی ہے، انہیں مختلف امور پر مامور کرتی ہے۔ ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں۔ بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے صفوف سے حاصل کرتی ہیں۔
گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر ہی روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ شہد میں شفا اور دوسری خصوصیات۔ اس کے بعد وحی کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا یعنی پھل، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، زرد، سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، اور ان رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں، تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ خواص ہوتے ہیں۔ سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے، اللہ یہ کہ مریض خود سوء مزاج کا شکار نہ ہو، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اور پھر تیسری بار بھی آ کر یہی شکایت کی کہ پیٹ زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ بخاری۔ نیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے محیر العقول کارنامے۔ شہد کی دوسری اہم صفت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار اور بحال رہتی ہیں، اور اگر ادویہ میں ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصہ تک برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبیب ادویات میں چینی کی بجائے شہد ملا کر معجونیں وغیرہ تیار کرتے ہیں، جس سے کئی گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مٹھاس کی جگہ کام دیتی ہے، دوسرے ادویات کے اثر کو دیر تک محفوظ رکھتی ہے، اور تیسرا شہد بذات خود بھی اکثر امراض کا علاج ہے، اور اس علاج سے دواؤں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی بذات خود ایک زہریلا جانور ہے، انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد متورم اور اس میں سخت سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی ذریعے سے وہ اپنے چھتے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ جو لوگ چھتا اتارنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ اپنے جسم کو اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ کر اور جسم پر کئی طرح کی دوائیاں مل کر چھتا کو ہاتھ لگاتے ہیں اور شہد حاصل کرنے کی غرض سے نیچے سے دھونی دیتے ہیں تاکہ مکھیاں اڑ کر دور چلی جائیں۔ مکھیاں مل کر اس شخص پر حملہ کرتی ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ سب جانوروں کو رام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ چھتا اتار کر شہد حاصل کر لیتا ہے۔ گویا کہ اس زہریلے جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے، نیز اس کے لیے ایک شیریں غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ اس صورت میں شہد کی مکھی اور شہد کا ذکر صرف اس کے فوائد اور لذیذ بتانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ
سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی نشانیاں بتا کر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ میری قدرتوں پر غور کرو، میری ہر تخلیق پر سوچو اور ان نشانیوں سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو پہچانو کہ یہ سب ایسے ہی خواہ مخواہ نہیں بن گیا۔ اس کا خالق بہت مدبر اور کارساز ہے، اس کی ہر تخلیق اس کی صنعائی کا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا و آخرت اور نجات سے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے زیادہ فائدہ مند نہیں۔ مومن اور شہد کی مکھی۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہوتی ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے، شہد کی مکھی فائدہ پہنچاتی ہے اور مومن بھی فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ جن پھولوں پر بیٹھتی ہے انہیں خراب نہیں کرتی، بندہ مومن بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، پھر یہ ٹیم ورک کرتی ہے، بندہ مومن بھی اللہ کی رضا کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی اللہ کی کمانڈ کی طرف چلتی ہے، مومن بھی اللہ کے چہرے کے لیے کام کرتے ہیں بے وجہ اللہ۔ مومن کی سب سے بڑی نشانی مسلسل اطاعت ہے، اللہ کی ہر بات سن کر اس کو مانتا ہے، اور یہ شہد کی مکھی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے مطابق کام کرتی ہے اور مسلسل اطاعت میں رہتی ہے اور اللہ کی فرما بردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنا مطیع و فرمان بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔